ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد، آپ کی عام عادت مبارکہ تھی، پوچھتے تھے، خیریت دریافت کر لی، کوئی سوال کر لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات کو، اس کا تذکرہ ہو گیا، تو ایک صحابی سے پوچھ لیا کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی؟ ان کا جواب غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ چونکہ غیر معمولی بات تھی، ایسا دعویٰ، تو آپ نے فرمایا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، کوئی صفت ہوتی ہے۔ تو تم نے جو اتنے وثوق سے کہا کہ اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، تو ذرا بیان کرو تمہارے اس ایمان کی صفت کیا، کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، اے اللہ کے نبی میری کیفیت یہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے معاملہ کانی، یہاں بھی یہی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کاننا جالا معاملہ جو ہے وہ اسی حدیث میں بھی کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میری کیفیت، میرے یقین کا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی اس لفظ احسان کو آپ پہچان لیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں؟ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گیا۔ یہاں اسلام کے بعد ایک دم جو ہے تیسری منزل احسان کا تذکرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سورہ لقمان میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور وہ احسان کے ساتھ۔ لیکن اس معاملے میں جو اہم ترین آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں کہ یہ 3 درجے آئے ہیں، لیکن ذرا وہاں پہ لفظ مختلف ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث کی کوریلیشن اس آیت کے ساتھ کرنی لازم ہے۔ سورہ مائدہ کے اختتام پر یہ آیت آپ کو ملے گی، مجھے پاس نمبر اس کا نوٹ نہیں ہے۔ جب شراب کی آخری حرمت کا تذکرہ حکم آ گیا تو صحابہ میں ایک تشویش پیدا ہو گئی، اس لیے کہ بعض تو ایسے تھے جنہیں ساری عمر پیتے ہوئے گزر گئی، تو اب خیال ہوا ہوگا کہ وہ تو ہمارے تو جسم کے اندر رچی بسی ہوئی ہے شراب، اگر وہ اتنی ہی خراب شے تھی تو ہمارا ایک گوشت پوشت کا کیا بنے گا جو اسی شراب گویا کہ اس کے ریشے ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے۔ تو اس پر پھر جو ہے ان کی تشویش کے ازالے کے لیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو اس وقت بھی بعض مسلمانوں کو تشویش ہو گئی تھی کہ یہ 16 مہینے ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اگر اصل قبلہ یہ تھا تو گویا کہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئی۔ اور فرض کیجئے کیا لازماً اس عرصے میں کچھ مسلمان فوت ہو گئے، اب جو تو زندہ ہیں چلیے وہ کوئی تلافی کر لیں گے، وہ کوئی توبہ کر لیں گے یا تلافی کر لیں گے یا نمازوں کی قضا کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ وہاں ان کی تشفی کے لیے پھر وہ آیات نازل ہوئی جو دوسرے پارے کے بالکل شروع میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ حکم تھا، تم نے اس حکم کی پیروی کی، وہ نمازیں درست ہیں، تمہارے حساب میں شمار ہوگی، اور اب یہ حکم ہے اب ادھر رخ کر لو، بس یہ امتحان ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے کہ جو من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ پہلے مکے والوں کا امتحان ہو گیا تھا کہ مکے کی بجائے رخ جو ہے وہ کر رہے ہیں شمال کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور مکے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہے۔ اب جو یہاں کے مسلمان تھے جو یہود کے زیر اثر تھے یا یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوا ہے، اس کا امتحان ہو گیا کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف اس کو پیٹھ کر کے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اسی معنی میں پھر ان سے کہا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا،
کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کیا، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو پہلے کھایا پیا گیا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ انتہائی اہم آیت ہے یہ، اور اس حدیث کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر لیجئے۔ جب تک کہ ان میں تقویٰ کی روش تھی وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اور ایمان لائے، پھر اور ایمان لائے اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے، 3 درجے آ گئے، اور تقویٰ دونوں میں ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اب یہاں پر چونکہ پہلی مرتبہ اسلام کا لفظ نہیں آیا، ایمان کا لفظ آیا ہے، دوسری مرتبہ پھر ایمان کا لفظ آیا ہے، یہاں ایمان سے مراد قانونی ایمان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں عمل صالح کو علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے رکھا ہے۔ ایمان اور عمل کا جو تعلق ہے، آیا ایمان عمل جو ہے ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے، آیا یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے یا ایمان ہی کے اندر داخل ہے، یہ بحث ہے امام بخاری اور اہل حدیث جو ہے ان کے مابین، اور ادھر جو ہے حنفی امام ابو حنیفہ کے مابین۔ یہ ایک بہت بڑا بارکۃ الآراء مسئلہ ہے، الحمدللہ کہ اس کو نہایت تشفی بخش انداز میں نے حل کیا ہے کہ وہ قانونی ایمان ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اس درجے پر عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے۔ لیکن یہ کہ جو حقیقی ایمان ہے، جو ایمان کہلانا چاہیے، اس میں تو ایمان عمل کے خود بخود شامل ہو جاتا ہے، عمل اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ اینٹی نہیں رہتا بلکہ وہ جز بن جاتا ہے ایمان کا۔ اور اس کے لیے یہ آیت جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ پھر محبوبیت خداوندی کا مرحلہ آ گیا۔ محسن جب ہو گیا انسان، وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا، اللہ تعالیٰ محسنین سے تو محبت کرتا ہے۔ اب یہاں جو اصل بات نوٹ کرنے کی ہے، حضرت عمر کی اس روایت میں لفظ جو آیا ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مغالطے کا سبب بن گیا۔ ان تعبد اللہ، اس لیے کہ عام طور پر ذہنوں میں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی عبادات ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے۔ نماز ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو کہ گویا کہ انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یقیناً یہ بھی احسان کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی روب نہیں جما رہا ہے، بلکہ خود اس کا احسان مان رہا ہے کہ میری ایک ذمہ داری جو ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو میری ذمہ داری ادا ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے، روزہ رکھا ہے تو ایسا استحضار ہے کہ کہیں بھی کوئی کام بھی کسی درجے میں بھی شریعت کے خلاف مجھ سے صادر نہ ہو جائے، کہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اور کوئی کام جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا مجھ سے نہ ہو جائے، اس درجے استحضار ہو، یہ یقیناً احسان ہے۔ لیکن چونکہ عبادت کا تصور محدود ہو گیا، لہذا اس حدیث کی روح سے احسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر محصور ہو کر رہ گیا۔ اس کا ازالہ کر لیجئے دوسری روایتوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے اندر خشیت خداوندی اس درجے کی ہو جائے گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں تعبدہ کی بجائے ان تخشى اللہ، اور اس سے بھی زیادہ جو واضح الفاظ ہیں وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، عمل کرو، اس یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تعمل للہ آ گیا، اور یہ تعمل للہ بالکل جہاد کے درجے میں لفظ پہنچ گیا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ،
اللہ کے لیے مشقت، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکانا، درماندہ کر دینا. ان تعمل للہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ جو دو الفاظ اس روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آپ ان تینوں الفاظ کو جمع کر لیجئے. دیکھیے مفہوم ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ لفظ عبادت ہمارے ہاں محدود ہو گیا، اس کا تصور اور اس کا جو بھی مفہوم جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں، لہذا صرف لفظ تعبدہ کے اندر وہ مغالطہ ہو سکتا تھا. تعمل للہ، تخشى اللہ، خشیت اگر ہے تو ہر معاملے کے اندر ظاہر ہو جائے گی. اس طرح اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے جان کھپانا، جان ماری کرنا، جان فشانی کرنا، سرفروشی کرنا، یہ سب آ گیا تعمل للہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اب چوتھا سوال آیا، قال فاخبرنی عن الساعہ. چوتھا سوال کیا، مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں. قال ما المسئول عنہا بعلم من السائل. حضور نے جواب دیا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ جاننے والے سے زیادہ جاننے والا، پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اچھا، اگر اس کو آپ جوڑ لیجئے اس واقعے کے ساتھ کہ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبرائیل ہیں، تو گویا کہ آپ نے عام انسان سمجھا. تو یہاں حضور نے قیامت کے بارے میں اپنی لا علمی کو عام انسان کی لا علمی کے برابر قرار دیا. البتہ اگر وہ حصہ سامنے نہ ہو تو ایک امکان ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی واقف ہوں، حضور بھی واقف ہوں، لیکن کسی وجہ سے حضور بتانا نہ چاہتے ہوں. اور یہ گویا کہ ایک طرح کا جس کو کہا جائے کہ ایک حکمت بھرا جواب ہے کہ بتانا چاہا نہیں ہے. جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے جس سے کہ پوچھا گیا. یہ جواب جو ہے لفظاً ذو معنیین ہو سکتا ہے کہ نہ پوچھنے والے کو پتا نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا، یا یہ کہ جتنا کچھ پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے. یہ دونوں امکانات موجود ہیں لفظاً. ما مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے. حالانکہ یہی جواب تو حضور پہلے بھی دے سکتے تھے. اگر تو حضرت جبرائیل کو پہچانا ہوتا تو یہی جواب دیتے پہلے بھی کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو، کیا مذاق کر رہے ہو، مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو، تم سب جانتے ہو اسلام کیا ہے، تمہیں معلوم ہے. لیکن حضور نے نہیں پہچانا. میرے نزدیک روایت کا وہ حصہ جو ہے ان روایات کا جس میں کہ وضاحت کر دی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جبرائیل آئے اور میں پہچان نہیں سکا. اور آپ نے اندازہ کیا اس پر جب کہ آپ نے کہا کہ اسے لوٹاؤ، واپس لاؤ، اور جب تلاش کرنے پر کہیں نہیں ملے تو آپ کو خیال آیا او ہو یہ جبرائیل تھے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں خاص طور پر اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، دین کے ایک بہت بڑے مسئلے سے واقف کر دیں، جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا. اب یہاں جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کا علم وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، نہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام. قال فاخبرنی عن اماراتها. اب انہوں نے یوں کہہ دیجئے کہ 5واں سوال کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے. اس میں جو 3 نشانیاں آئی ہیں، قال ان تلد الامۃ ربتها، یہاں ربها اگر کہا ہے تو غلط لکھا ہے تو غلط لکھا، ربتها تا اس میں ایڈ کر دیجئے کہ جننے لگے لونڈی اپنی مالکہ کو. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جبکہ اولاد اتنی سرکش ہو جائے گی کہ بیٹیاں ماؤں پر حکومت کریں گی. ان تلد الامۃ ربتها، جنا ہے ماں نے بیٹی کو، لیکن بیٹی بن گئی ہے مالکہ ماں کی. اس میں اصل بات کیا ہے کہ اتنی سرکش اولاد ہوگی کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے ڈریں گی کچھ کہتے ہوئے کہ میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو پتہ نہیں یہ پلٹ کر کیا جواب دے دیں. جیسے کہ ایک کنیز ڈرتی ہے اپنی مالکہ سے، کچھ بول نہیں سکتی، اسی طریقے سے مائیں جو ہے خائف رہیں گی بیٹیوں سے. اب اولاد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکشی کا کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا تو بیٹوں میں ہوتا تھا، بیٹیوں میں سرکشی کا کوئی سوال نہیں.
گویا کہ انقلاب حال یہ ہو جائے گا، اس درجے ہو جائے گا، اولادیں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں کی حاکمہ بن جائیں گی، ان کی مالکائیں بن جائیں گی، جیسے کہ لونڈیاں ہوتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گی جیسے کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کے ساتھ کرتی ہیں۔ ان تلد الامۃ، اما لونڈی، ربتہا اپنی مالکہ، وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور جب تم دیکھو گے کہ وہ رعاء الشاء جو بکریوں کے چرانے والے تھے اور جو مفلوق الحال تھے، ننگے پیر اور ننگے بدن، حفاۃ العراۃ العالۃ نہایت مفلوق الحال، ان کو دیکھو گے یتطاولون فی البنیان کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، طول سے۔ یتطاولون، تطاول باب تفاعل آ گیا، بلندی میں مقابلہ کرنا۔ تقابل جو ہے باب تفاعل کے اندر تقابل آتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی بلندی کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نقشہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا جو آج سے 50 برس پہلے نظر نہیں آ سکتا تھا، ویری ریسنٹ۔ 50 کیا میں سمجھتا ہوں 30 برس پہلے بھی نظر نہ آ سکتا۔ آپ دبئی میں جا کے دیکھ لیجئے، ابوظہبی میں جا کے دیکھ لیجئے، اب تو مکے کے اندر دیکھ لیجئے، مدینے میں دیکھ لیجئے، عمارتوں کی بلندی۔ اور ابوظہبی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی عمارت کہ جو یہاں اگر ہو ہمارے پاس تو اس شخص کو بہت بڑا جو ہے وہ لینڈ لارڈ سمجھا جائے، اور اس کو صرف اس لیے گرایا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک ایسی عمارت بن گئی تھی جو اس سے اونچی تھی۔ ساری عمارت گرا کر پھر اثر نو اس سے بلندتر عمارت بنانے کے لیے، اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ فرنیچر پھر اس میں سے نکالتے ہیں، نہ ایئر کنڈیشنر نکالتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کے نکالنے پر جو مزدوری صرف ہوتی ہے وہ ان کی قیمت سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیبر چارجز اتنے، لہذا وہ جب عمارتوں کو گراتے ہیں تو ایئر کنڈیشنر اور سارے فرنیچر اور ان کا سارا ساز و سامان اس کے ساتھ ہی ڈمپ ہوتا ہے اور اس ملبے کا حصہ بن جاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ ایک عمارت چونکہ نسبتاً زیادہ اونچی بن گئی اور اس شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی، اس نے اس سے اوپر کی عمارت بنانے کے لیے اس ساری عمارت کو ملیا میٹھی۔ تو یہ احادیث، یہ جو حدیث کے اندر 2 علامتیں آئی ہیں، یہ تو بتمام و کمال ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ انطَلَقَ۔ اب اس کے بعد کا آخری حصہ وہ ہے کہ پھر وہ صاحب چلے گئے، وہ شخص چلا گیا۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں اسی شش و پنج میں رہا کہ یہ معاملہ تھا کیا، کون تھے یہ، سائل کون تھا۔ ثم قال لی، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد پھر حضرت عمر کی ملاقات حضور سے ہوئی ہے، تو حضور نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک عمر شاید واقف نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا، شش و پنج میں ہے، چہرے پر آثار ہوں گے کچھ الجھن کے۔ تو یا عمر اتدری من السائل، تمہیں نہیں معلوم عمر کہ تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ سائل کون تھا، اس روز کا واقعہ کیا تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے اور وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور دین سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا اہم بات یہی ہے، دین کی اصل حقیقت اسلام، ایمان، احسان، اور یہ 3 مراتب۔ ان میں سے پہلی چیز کی اہمیت جو ہے وہ ریاست اور معاشرے کی رکنیت اور اس کی شہریت کی بنیاد پر ہے، دنیا کا سارا نظام اسلام پر، آخرت کا سارا فیصلہ ایمان پر، اور جو دین کی بلند ترین منزل ہے اس کے لیے اصطلاح ہے احسان، اور اس میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ کیفیت جو ہے یہ دین کی آخری منزل ہے، اور یہ اصل میں بلند ترین اونچائی جو ہے، جتنا اونچا درخت ہوگا اتنی نیچی جڑ جو ہے گہری ہونی چاہیے۔ ایمان جتنا گہرا ہوتا جائے گا، اس ایمان اسلام کی عمارت جو ہے، اسلام، ایمان اور احسان کی عمارت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے دین کا وہ اصل فہم، حکمت دین کا ایک اہم باب، جس کو سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بھیجا، تاکہ ان کے سوالات کے جوابات کے نتیجے میں یہ حقائق جو ہیں یہ صحابہ کرام پر واضح ہو جائیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصل وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک خاصی طویل حدیث ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس پر جو عنوان ہے اس منتخب نصاب کے کتابچے میں، اگرچہ یہ پورا منتخب نصاب تو قرآن حکیم کے مطالعے کا ہے، اس میں صرف ایک یہ حدیث ہے جو شامل کی گئی ہے، اور اس پر عنوان قائم کیا گیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں ام السنہ یعنی حدیث جبرائیل کا ہے، جس کا ہم نے پچھلے سبق میں مطالعہ کیا تھا، ایک دوسرے اور بعض اعتبارات سے اہم تر پہلو سے وہی مقام اس حدیث کو حاصل ہے، اور عجیب اس نے اتفاق ہے کہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ایک میں تصویر کا ایک رخ ہے اور ایک میں تصویر کا دوسرا رخ ہے، اور تصویر جو ہے ان دونوں کو ملا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس میں 3 درجے بیان ہوئے تھے، اسلام، ایمان، احسان۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کو ایک کل کی حقیقت سے سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے فرمائے۔ وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تصویر کا وہ کون سا رخ ہے اور یہ کون سا رخ ہے۔ دوسری مشابہت اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی یہ بھی ہے کہ اس میں بھی شروع میں تصویر حال، ایک ورلڈ پکچر ہے کہ جو حضور کے اور صحابہ کرام کے اس ماحول کی ہمارے سامنے آئی، اس سے کہیں زیادہ مفصل وہ ورلڈ پکچر الفاظ میں ماحول کا نقشہ کھینچ دینا، اور بعض پہلوؤں سے بہت ہی لطیف حقائق ہیں نفسیاتی اعتبار سے کہ جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت مبارکہ اور صحابہ کرام کی شخصیت کے بعض بہت ہی اہم اور لطیف پہلو جو جماعتی زندگی کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تیسری مشابہت یہ ہے کہ وہ حدیث تو جو ہم نے اصل میں مجموعہ ہم نے زیر مطالعہ رکھا ہے، یعنی 40 نووی، اس پوری حدیث، اس طویل حدیث بھی اس میں شامل ہے اس مجموعے میں۔ پھر اس کا ایک پہلو جو ہے کہ اسلام کی تعبیر کیا ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ حدیث نمبر 4 کی حیثیت سے یا حدیث نمبر 3 کی حیثیت سے وہ بھی اس میں موجود تھی، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہ جس میں اسلام کی حقیقت بیان کی گئی، بنی الاسلام علی 5 الی آخر الحدیث۔ تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے بھی 2 اجزاء آپ کو علیحدہ علیحدہ 40 نووی میں مل جائیں گے۔ ایک حدیث نمبر 8 ہے اور ایک حدیث نمبر 29، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے، پہلے اس حدیث کو پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی حدیث نمبر 8 جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور دوسری حدیث انہی صحابی سے مروی ہے کہ جن سے یہ حدیث جو ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں وہ مروی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ 40 نووی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس شکل میں نہیں ہے، صورت مختلف ہے، اور 2 اجزاء میں منقسم ہو کر حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 29 پر یہ مضمون جو ہے اس حدیث کا موجود ہے۔ البتہ جہاں تک سند کا تعلق ہے، حدیث جبرائیل کی سند بہت قوی ہے، وہ متواتر احادیث میں سے ہے۔ اس حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے، اس کی وجہ خاص سمجھ میں آ جائے گی
کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو حضور کا ایک خاص صحابی کے ساتھ خلوت میں پیش آیا، جبکہ وہ واقعہ وہ تھا کہ جو ایک مجلس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں پیش آیا تھا، لہٰذا اس کی روایت آپ کو حضرت عمر سے بھی ملی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ملی، عبداللہ ابن عباس سے بھی ملی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ملی، اور بھی بعض صحابہ سے ملی، اور وہ حدیث کے تقریباً تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، اور اس میں جیسا کہ آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقال حدیث حسن صحیح، مطلب یہ کہ صحیحین میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، اور اس کی جو روایت جو کا ایک ٹکڑا جو ہے جو حضرت معاذ بن جبل سے ہے وہ بھی جو کہ 40 نووی میں ہے وہ بھی غالباً ترمذی سے ہے، وہ بعد میں صحیح دیکھ کر بتا سکوں گا آپ کو، لیکن بہرحال صحیحین کے درجے کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن جو فرق اس پہلو سے نظر آ رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ بہت قوی ہے، یہ اتنی قوی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ حدیث اس سے اہم تر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کئی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، جبکہ حدیث جبرائیل کا جو اصل مضمون ہے وہ در حقیقت ایمان اور اسلام کا فرق جو دستوری اور قانونی ہے، جبکہ اس حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ دین بحیثیت کل کیا ہے اس کی تعبیر بھی ہے، پھر دین کے مختلف پہلوؤں کو ایک درخت کی مثال سے 3 حصوں میں منقسم کر کے بھی سمجھایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں مضمون کا تعلق ہے نفس مضمون کا، میرے نزدیک یہ حدیث اہم تر ہو جاتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے حدیث جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کہ آپ اس کا متن پڑھیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک۔ عن سے پہلے کیا محذوف ہے؟ رویہ عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو افعل التفضیل کے صیغے استعمال کیے ہیں، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیاء عثمان، اقواہم علی، اقرأہم ابی بن کعب، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقف، یعنی فقہی جو معلومات ہے اور دین کا جو قانونی پہلو ہے اس پر خصوصی طور پر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو سند عطا فرمائی ہے، بلکہ اجتہاد کے موضوع پر جو حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے وہ بھی اصل میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے۔ حضور نے وہ بات جو ہے حضرت معاذ ہی سے دریافت کی تھی کہ جب انہیں یمن بھیجا جا رہا تھا عامل بنا کر، گورنر بنا کر، کہ وہاں معاملات جو تمہارے سامنے آئیں گے کیسے طے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ کے حوالے سے طے کروں گا۔ حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں قرآن میں کوئی بات نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی کوئی شے تمہارے علم میں نہ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو، تمہارے پاس نہ پاؤ تم کوئی شے سنت میں، تو اس پر حضرت معاذ نے پھر فرمایا ثم اجتہدوا، پھر میں خود کوشش کروں گا۔ تو یہیں سے اصل میں اجتہاد کا لفظ نکلا ہے، اور یہ اجتہدوا جو ہے یہ گویا کہ اجتہاد کے لیے یہ چیز ایک بنیاد اور اساس بن گئی کہ پوری کوشش کرنا، اپنی سی پوری کوشش کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل۔ کیا معنی ہے؟ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے، تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے، یہ گویا کہ آپ کا ایک طویل سفر جو ہوا ہے، جو سمجھیے کہ سرحد جو ہے جزیرہ نماء عرب کی سرحد پر آپ پہنچے ہیں، اور سلطنت روما کی وہاں سے سرحدیں شروع ہو جاتی تھیں، وہاں تک آپ نے سفر کیا ہے۔ تو جاتے اور آتے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، تو یہ جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا ہے قبل غزوۃ تبوک۔ فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس صلاۃ الصبح، تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ صلی بے لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، صلی بالناس،
لیکن اصل میں یہ امامت کے لیے آتا ہے۔ جب عرب کہتے ہیں کسی سے صلی بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ امامت کرائیے، یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے صلی بنا، لیکن اصل میں مراد کیا ہوتی ہے کہ ہماری امامت کیجیے، آپ آگے بڑھیے اور ہمیں اپنی اقتداء کا شرف عطا فرمائیے۔ فلما اصبح صلی بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز۔ اس میں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ رات بھر سفر جاری رہا تھا، اس لیے کہ عرب کے اس صحرا میں اور شدید گرمی کا موسم تھا وہ، جس میں کہ یہ غزوہ تبوک وہ ہے پیش آیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں عرب کے صحرا میں دوپہر کو یا دن میں سفر کرنا تقریباً محال ہوتا ہے، تو جو بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ قافلے رات کے وقت جو ہے وہ سفر اپنا قطع کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ صبح کی نماز پڑھ کر پھر سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھوپ میں تمازت ہو جائے۔ پھر جب تمازت ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر قیام کیا، پھر جب دھوپ کی تمازت کم ہو گئی شام کو پھر اپنا سفر شروع کیا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ فلما نصبح، جب صبح ہو گئی یعنی سفر میں صبح ہو گئی، ساری رات سفر کرتے ہوئے، صلی بالناس ہے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز۔ ثم ان الناس رکبوا، پھر یہ کہ لوگ پھر دوبارہ سوار ہو گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے بعد پھر سفر کو تو جاری رکھنا تھا۔ فلما ان طلعت الشمس، تو پھر جب سورج طلوع ہو گیا، نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو لوگ رات کے جاگنے کی وجہ سے، رت جگے کی وجہ سے اونگنے لگے۔ ظاہر بات ہے ساری رات جاگتے رہے تھے، سفر کیا تھا، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ صبح کو پھر جو ہے نسیم سحری ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، اور رات بھر کی تکان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض ہو، تکلیف میں ہو، ساری رات وہ اگر تڑپتا رہا ہو تب بھی صبح کے وقت آ کر اسے کوئی، یہ فطرت نے رکھا ہوا ہے صبح کے وقت کے اندر ایک تسکین بخش پہلو ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ دیر جو ہے صبح ہوئی آرام کیا، یعنی رات گئے تھے، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، تو صبح کو آرام جو ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اونگنے لگے۔ وَلَزِمَ مُعَاذُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم پکڑ لیا معاذ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت معاذ جیسا کہ بعد میں جا کے معلوم ہوگا ایک خاص سوال کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے تخلیہ میں سوال کرنا، لہذا انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لگے رہے کہ کوئی موقع ملے تخلیہ کے اندر کوئی سوال کرنے کا۔ لزمہ، لزوم چمٹ جانے کو کہتے ہیں، تو لزمہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم کر لیا معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو، یتلو اثرہ، یہ لفظ بڑا عمدہ آ گیا، یتلو تلاوت سے ہے، یہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، تو تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی تو گویا کہ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اصل میں تلا یتلو کا جو اصل مفہوم ہے ٹو فالو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، بیکاز یو فالو دی ٹیکسٹ، اور عام طور پر تو کبھی کبھی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اسی سے در حقیقت اس لفظ کی جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اثرہ نقش قدم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی سواریاں متفرق ہو گئیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی کو یا اونٹ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا جو سوار ہے وہ تو اونگ رہا ہے، تو وہ تو اس کے اپنے جی میں آیا تو ادھر کو رخ کر لیا، کہیں اگر اسے کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا، گویا کہ ناشتے کا امکان اسے نظر آیا کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ وہ پتے کھا لے، تو اس نے ادھر کا رخ کر لیا، کسی کو کدھر طرف رخ گیا، تو گویا کہ لشکر کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور تفرقت بہم رکابہم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور لوگوں کو ان کی سواریاں لے کر منتشر ہو گئی، علی جواد الطریق، یعنی راستے کی پوری وسعت میں، جواد کہتے ہیں وسعت کو، طریق، اب یہ وادیاں ہوتی تھیں نا، کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی ہائی ویز تو تھی نہیں، وہ تو عموماً یہی ہے، اور خاص طور پر میں چونکہ گیا بھی ہوں اس راستے پر ایک مرتبہ، تبوک تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن قریب تک ہو آیا تھا، تو وہ اصل میں سارا یہ حجاز کا علاقہ ہے اور وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، اسی میں سے راستے نکلتے ہیں، تو کہیں وہ ذرا کشادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ میدان سا بن جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، کہیں وہ گھاٹی سی بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضور کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا
وہ آیا تھا تبوک سے واپسی پر، جبکہ لشکر ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا، تو کچھ منافقین وہاں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی چونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آخری کوئی وار ہی ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب گویا کہ پورے عرب کے اوپر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو چکا ہے، سن 9 میں تو یہ صورت ہو چکی تھی، لہذا گویا کہ وہ ڈیسپریٹ تھے اب، تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے، تو گھاٹی میں سے گزرنے کی وجہ سے حضور ایک ایک کر کے گویا کہ اونٹنی نکل رہی ہے، وہ تنگ راستہ تھا، تو وہاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ راستہ کشادہ تھا، وہ کافی چوڑی جو ہے وادی تھی، تو والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق تاکلو و تسیر، تاکلو کچھ ناشتہ بھی فرما لیا، کچھ کھا لیا ادھر ادھر سے، کوئی پتے کو مل گئے، جھاڑی مل گئی، اس میں سے کچھ منہ مار لیا، وہ تسیر، اور چل بھی رہی ہے، تھوڑا سا کر لیا پھر چل پڑے۔ فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بینما وہی لفظ آ گیا جو کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا تھا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اثناء میں کہ معاذ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ بَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور حضور کی اونٹنی بھی، یہاں ناقتہ میں ہو کی ضمیر حضور کی طرف جائے گی، حضور کی اونٹنی بھی تاکل و تسیر، تاکل مرۃ و تسیر اخرى، حضور کی اونٹنی کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کچھ کھاتی تھی تھوڑی دیر اور پھر چلتی تھی، و تسیر اخرى، اثرت ناقۃ معاذ، اسی اثناء میں، اب یہ بینما سے یہاں لفظ جڑے گا، بینما اسی اثناء میں کہ یہ صورت تھی، اثرت ناقۃ معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، فقبحھا بالزمام، تو حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کی زمام کو، اس کی لگام کو کھینچ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، چونکہ ٹھوکر کھائی تو وہ متزلزل ہوئی، تو حضرت معاذ نے اس کی جو لگام ہے وہ کھینچی، فحبت، اس پر وہ بدک گئی، حتیٰ نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی، وہ دوڑ پڑی، اس لیے کہ جب ایک اونٹنی ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی تو حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، تو اس کے بعد انہوں نے ذرا اس کی جو ہے لگام کھینچی، وہ بدک گئی، اور بدکنے کی وجہ سے چونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضور کی اونٹنی کے ساتھ، تو وہ بھی بھاگ پڑی، نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، کشف عنہ، کھولا اپنے سے، قناعہ، قناع پردہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہودج میں ہوتے تھے اور اس کے اوپر جیسے کہ محمل ہوتا ہے اور پردے پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو جب یہ اونٹنی بھاگی حضور کی تو حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھا کر اور ذرا دیکھا، فالتفت، اور آپ نے ادھر ادھر التفات فرمایا، دیکھا، نگاہیں اٹھائیں، فاذا لیس من الجیش رجل ادنی الیہ من معاذ، تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ پورے لشکر میں کوئی شخص بھی ان سے معاذ سے زیادہ قریب نہیں ہے، فاذا لیس، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے، من الجیش، پورے لشکر میں سے، رجل، کوئی شخص، ادنا الیہ، ادنا قریب تر، دنا یدنو قریب ہونا، اور اسی سے دنیا بنا ہے، دنیا اسی کا مؤنث ہے ادنا کا، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنث ہے، تو ادنا الیہ، قریب تر نہیں تھا ان سے کوئی بھی شخص لشکر کا حضرت معاذ کے مقابلے میں، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ، تو پکارا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قال ادن دونک، یہ ادنا اسی سے یہ فعل امر بن گیا، دنا یدنو سے ادنو، ادنو، ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ،
دنا یدنو سے اب یہ دو الفاظ آپ نے سیکھ لیے. فعل امر کیا بنا؟ ادنو، قریب ہو جاؤ. اور ادنا جو قریب ترین ہے، دنیا اس کا مؤنث ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی قریب ہے، فوری طور پر موجود ہے، اور اخرى جو ہے آخرت جو ہے وہ پیچھے ہے. قال ادن دونک فدنا منہ، تو وہ دنا یدنو دیکھیے پھر آ گیا، وہ فدنا منہ تو وہ اور قریب ہو گئے، پہلے بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ ان دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں. یعنی دونوں کی جو سواریاں تھیں، اونٹنیاں تھیں یا اونٹ تھے، ایک اونٹنی ہو سکتی ہے، ایک اونٹ ہو سکتا ہے، دونوں اونٹنیاں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم. راحلتہما کا لفظ ہے یہاں، وہاں ناقہ کا لفظ آیا، حضور کا ناقہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وہ ایک ہو. ناقۃ معاذ، معاذ کا بھی ناقہ ہی ہے، تو یہ دونوں اونٹنیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے لگے. لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، ان میں سے ایک دوسری کے ساتھ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد. ما کنت احسب، مجھے یہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا تھا، الناس لوگوں کے بارے میں، منا کہ ہم سے، کمکانہم من البعد کہ وہ ہم سے اتنے دور ہوں گے، بعد پہ فاصلے پر ہوں گے. اس میں کیا چیز مضمر ہے یہ آپ نے سمجھ لیا. چونکہ دشمن ہر وقت ہر جگہ طاق میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے ارد گرد تو آپ کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو ہونا ضروری تھا. چنانچہ واپسی پر جب حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں بھی چونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل ساتھ چل رہے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مار مار کر ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے پیچھے بھگایا ہے، ورنہ اگر وہ بھی ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا. تو اس میں در حقیقت صورتحال. اور ایک اور واقعہ وہ بھی غالباً اسی سفر میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے رہ گئے تھے کسی درخت کی، کسی جھاڑی کی چھاؤں میں، اور تھی نہیں، اس سے زیادہ سایہ نہیں تھا، اس سے زیادہ کہ ایک سے زائد آدمی اس کے تحت استراحت کر سکے. تو ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے حضور ہی کی تلوار جو ایک شاخ کے ساتھ آپ نے لٹکا دی تھی، حضور کی آنکھیں بند تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اس نے حضور کی تلوار لی اور اس کو نیام میں سے کھینچا. اس کی آواز سے حضور کی آنکھ کھلی. اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور اس کافر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کھڑا ہوا بھی. تو اس نے پوچھا، اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ، اللہ بچا سکتا ہے. تو اس پر ایسا روب طاری ہوا اس شخص پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب حضور نے اٹھائی اور حضور نے فرمایا، اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ یعنی تمہارے خیال میں کوئی اور ہستی ہے، کوئی لات، عزیٰ، منات، کوئی حبل، کوئی ہے؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو نہایت شریف انسان ہے اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں. تو حضور نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو ایک عہد کرو مجھ سے کہ اب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. تو حضور نے جانے دیا. اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، جئتکم من اکرم الناس، میں تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہوں شریف ترین انسان کے پاس. وہ اکرم، وہی جو ہے اکرم جو ہے وہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے. تو یہاں حضور نے جو یہ اس میں تعجب کا اظہار کیا کہ ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، میرا یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھی، میرے صحابہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے، اتنے دور دور ہوں گے، اور مجھے انہوں نے اس طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا ہوگا. اب دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک تو بیک بائٹنگ کرتا، ہاں جی لوگوں کے اندر تو خیال ہی نہیں کرتے، لوگ ان کے اندر جو ہے احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، بیک بائٹنگ ہوتی ہے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ میں تو حضور بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں جانثار ہوں. تو یہ ہوتا ہے عام جو ایک دنی اتباع شخص ہوگا جس کی شخصیت کے اندر ترفع نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، وہ اس موقع پر اس گویا کہ اس کے لیے سنہرا موقع ہے نمبر بنانے کا جس کو کہتے ہیں، اور یہ کہ دوسروں کے عیب چینی کا. لیکن حضرت معاذ کا طرز عمل کیا ہے؟ اپولوجیٹک، لوگوں کی طرف سے گویا کہ معذرت حضرت معاذ پیش کر رہے ہیں. فقال معاذ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ناس الناس فتفرقت به رکابهم، لوگ اونگ گئے ہیں
لہٰذا ان کی سواریاں ان کو لے کر متفرق ہو گئی ہیں، ترتع و تسیر، و کچھ چر چگ بھی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حضور کا کیا معاملہ ہے، آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بالکل ایک انسانی سطح کے اوپر رکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، ٹھیک ہے میں تو خود بھی اونگ رہا تھا، بات ختم ہو گئی۔ یعنی یہ کہ جب میں اونگ رہا تھا تو آخر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بشری تقاضا ہے، جب میرے ساتھ ہے میں اونگ رہا تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ مجھ سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ بشری تقاضے ان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جائیں۔ اور آپ نے اس کو اپنی یعنی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہ آپ نے صاف اپنے لیے جو ہے بالکل وہی جو بشری جو بھی صورتحال ہے اس کو نمایاں کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوته له، تو جب دیکھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے خوش ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس حالت میں کہ حضور بھی اونگ رہے تھے، باقی سارا لشکر بھی اونگ رہا تھا، معاذ چوکس رہے، الرٹ رہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہے، تو اس سے یقیناً ایک التفات اور شفقت کا انداز ہوا حضور کا۔ تو جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور کا اس وقت مجھ پر ایک شفقت کا اور عنایت کا اور مجھ سے خوش ہونے کا اور رضا کا مسئلہ ہے، بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ، اور خلوت بھی مل گئی، اسی لیے تو چپکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے کہ خاص کوئی موقع ملے گا تو مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ قال یا رسول اللہ اذن لی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں پوچھوں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں، پلیز الاؤ می ٹو آسک اے کویسچن۔ لیکن کویسچن بھی کیسا ہے، پرمٹ می ٹو آسک اے کویسچن، لیکن کویسچن کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تین الفاظ بالکل ہم مانی ہیں، امرضتنی جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، واسقمتنی سقم بھی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو گیا ہو، سقم میرے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، یعنی میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے میری طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے، واحزنتنی اور مجھے سخت رنج اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ تین الفاظ یہاں یاد آئے سورہ تغابن کے تین الفاظ، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بھی تقریباً ہم مانی، اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور لوگوں کی خطائیں جو ہے ان کے اوپر پردے ڈالا کرو، اس لیے کہ مغفر کہتے ہیں خود کو، خود وہ ہے جو سر کو چھپا لیتا ہے، تو کسی کی خطا کو چھپا لینا، اس پر پردہ ڈال دینا، پردہ پوشی کرنا، یہ ہے اصل میں مغفرت۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اسی طرح یہاں آیا اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بہت ہی لاغر کر دیا ہے اور مجھے شدید رنج اور غم کے اندر مبتلا کر دیا۔ فقال نبی اللہ سلنی عما شئت، اب یہ بھی دیکھیے حضور کے انداز جو ہے اس میں وہ شفقت جو ہے اور عنایت، خاص طور پر جو التفات اس وقت حضور نے محسوس کیا اپنی طبیعت میں، اور حضرت معاذ سے جو آپ کو اپنے اندر ایک راضی ہونے کی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہوئی، لہذا کہا سلنی عما شئت، پوچھو مجھ سے جو چاہو، یعنی اتنا اوپن لائسنس، سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو۔ فقال یا نبی اللہ، اب یہ ہے اصل میں جو اس حدیث کا اب تک تو جو ہے وہ پوری ایک جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں، اب تک تو سارا معاملہ وہ تصویر لفظی کا ہے کہ پورا نقشہ جو ہے اس ماحول کا وہ کھینچ دیا گیا، جس میں کہ ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ اس دور کی جو ایک فضا ہے وہ آ گئی، سفر کا کیا انداز تھا، کون سے اوقات میں سفر ہوتے تھے، صبح کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی، پھر بہرحال انسانی کمزوری ہے، رات بھر کے رت جگہ کی وجہ سے صبح کے وقت اونگ گئے ہیں، اس اونگ جانے پر لشکر منتشر ہو گیا ہے۔ حضور کو اچانک جب حضور نے دیکھا تو آپ کو ایک تعجب سا تو ہوا ہے، لیکن جب حضرت معاذ نے لوگوں کی طرف سے وہ معذرت پیش کی تو حضور نے فوراً بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور اپنے بارے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ آپ نے جو بھی انسانی سطح ہے
وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں بھی اونگ ہی رہا تھا۔ اب اس پر جو ہے یہ سوال آیا ہے، وہ کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ ہے، اے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل یدخلنی الجنۃ، مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھنا چاہتا۔ بلکہ یہی روایت جو ہے حضرت معاذ بن جبل سے، مختصر روایت، یہ 40 نووی میں موجود ہے نمبر 29 پر، اس میں اضافی الفاظ ہیں، یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے، آگ سے دور کر دے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں پوچھنا چاہتا۔ اب اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اصل دھن کس بات کی سوار ہونی چاہیے انسان کو، یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات، کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک دھن یہ بھی ہوتی ہے دین قائم ہو جائے، دین کی جد و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے، ہماری محنت کے نتیجے نکل رہے ہوں، یہ بھی دھن سوار ہوتی ہے، یہ بھی اچھی دھن ہے، لیکن یہ تابع رہنی چاہیے۔ اصل دھن ہونی چاہیے کہ دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کر دے۔ یہ اگر دھن نہیں ہے، کوئی اور دھن چاہے کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی مطلوب ہو، کتنی ہی محمود ہو، اگر کوئی اور شے دھن کی حیثیت سے سوار ہو گئی ہے تو گویا کہ ایک درجے ہم نیچے ہیں، حقیقت سے پیچھے ہیں۔ اسی کو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جماعتوں کے ضمن میں جب نصب العین کا لفظ آتا ہے تو نصب العین میں سوائے اگر ہو، ہم نے اپنی تنظیم اسلامی میں تو نصب العین کی دفعہ رکھی ہی نہیں، لیکن یہ کہ نصب العین جس پر کہ نگاہ ٹکی ہوئی ہو، اگر نصب العین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک شے ہونی چاہیے، اور وہ ہے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا۔ اس میں دنیا میں دین کا غلبہ بھی نصب العین میں شامل نہیں ہے۔ اس کو جب نصب العین بنا لیا جاتا ہے تو پھر بائی ہک اور بائی کروک، پھر آدمی جو ہے سیدھے راستے سے نہیں، سیدھے راستے سے اگر گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، بائی ہک اور بائی کروک، آئی ہیو ٹو ریچ دیٹ پلیس۔ تو یہ چیز در حقیقت تو یہ نظری طور پر یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ چنانچہ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا نصب العین آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں دین کا غلبہ ہے۔ یہ میرے نزدیک غلطی ہے۔ نصب العین کی دفعہ میں سوائے اس کے کچھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے غلبے کی جد و جہد فرائض میں داخل ہے۔ فرض نماز ہے، نماز نصب العین تو نہیں ہے نا۔ فرض روزہ ہے، روزہ نصب العین تو نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نصب العین نہیں ہے۔ فرض حج ہے، حج نصب العین نہیں ہے۔ تو یا تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو فرائض کی فہرست سے بھی خارج کر دیا کہ وہ فرض ہی نہیں رہا، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہی نہیں۔ ایک تو کب یہ ہوئی، یہ تفریط ہو گئی، اور افراط کیا ہوا کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے لیا۔ تو دونوں چیزیں غلط ہیں، ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے، ایک میں بہت آگے بڑھ جانا ہے اور ایک میں اس سے اصل مقام سے بھی نیچے گرا دینا ہے۔ نصب العین صرف آخرت کی فلاح اور نجات اور اللہ کی رضا، نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت کا التزام شرط ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس طریقے سے چین بن جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ جو یہاں پر جو خاص بات تھی کہ انہوں نے جو تین چیزیں کہیں، قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی، وہ کیا چیز ہے؟ چیز صرف یہ ہے کہ حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنۃ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسری روایت میں اضافی الفاظ ہیں، ویباعدنی من النار، اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، اس میں بھی نوٹ کیجئے کیا بات آ رہی ہے، حضور نے تو کھلا دیا ہے، کھلا چوائس دیا، جو چاہو پوچھو، لیکن ان کے نزدیک 100 سوالوں کا ایک سوال ہے ہی یہ۔ باقی وہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور سے کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے تو ایک ہی دھن سوار ہے، اور وہ دھن اس طرح سوار ہے کہ قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے، حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں، اور صحابی بھی چوٹی کے صحابی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں افعل التفضیل کا صیغہ آیا احادیث میں، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیاء عثمان، اقضاہم علی،
اقرأہم ابی بن کعب، اصدقہم لہجۃ ابو ذر، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ میرے علم کی حد تک اور کسی کے لیے یہ افعل التفضیل کا صیغہ نہیں آیا، تو گویا کہ چوٹی کے ان 7 صحابہ میں سے ہو گئے، اور نہیں تو زیادہ چلیے 20-25 صحابہ میں سے ہوں گے، لیکن ان کو بھی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس کا کنٹراسٹ ببی تفاوت رہ کچھ آستاب خجا، ہم نسلی اسلام کے اوپر بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ جنت تو گویا کہ ہماری موروثی جو ہے، جاگیر ہے، وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اور وہ بھی صرف موروثی اسلام کی بنیاد پر۔ نہ اس کے لیے کوئی اثار ہے، نہ اس کے لیے کوئی قربانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی جاں فشانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی سرفروشی ہے، تو اور مقام اپنا یہ کہ گویا کہ شفاعت باطلہ کا ایک تصور ذہنوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نچنت ہے پوری امت، گویا کہ ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، ہمارے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بالکل وہی کیفیت کہ جہنم میں اگر جھونکے بھی گئے تو چند دن کے لیے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، وہی جو عقیدہ، غلط عقیدہ اور وشفل تھنکنگ، امانی جو بنی اسرائیل کے تھے، یہود کے تھے، وہی ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ نقطہ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے داخل کر دے جنت میں، اور اضافی الفاظ ویباعدنی من النار، اور مجھے دور کر دے جہنم سے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دیکھیے تحسین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخن 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 بخن، یہ تحسین کا کلمہ ہے عربی زبان میں، بہت اچھا بہت اچھا، لیکن میں یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کا بے لے لیجئے، خوب کا خے لے لیجئے، تو یہ بخ بن گیا۔ بہت خوب سے گویا کہ اس کے انیشیلز بن گئے بخن بخن، بہت خوب بہت خوب۔ لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم ثلاثا، تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑی بات پوچھی ہے، تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑا سوال کیا ہے، یقیناً تم نے اے معاذ بہت وہی بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے، وہی سوال کیا ہے جو کرنے کا ہے۔ ثلاثا، 3 مرتبہ، لقد سألت بشیء عظیم، لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم۔ تم نے معاذ، اب یہ شاباش دینے کا انداز ہے، یہ بھی یعنی کسی بھی استاذ کے لیے، مربی کے لیے، اپنے کسی شاگرد کے لیے شاباش کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ثلاثا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، اور یہ یقیناً بہت آسان ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے کسی عمل پر ناش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شخص کو خیر جو آگے آئے گا کہ وہ خیر کیا ہے اور وہ عمل کیا ہے، اس کی توفیق مل رہی ہو، تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ انہ لیسیر علی من اراد اللہ بہ الخیر، وہ یقیناً بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو۔ فلم يحدثه بشيء الا قاله 3 مرات حرصا لكي ما يتقنه عنه، تو کوئی بات حضور نے نہیں ارشاد فرمائی حضرت معاذ سے مگر یہ کہ اسے 3 مرتبہ دہرایا، ہر کلمے کو 3 مرتبہ آپ نے تکرار کے ساتھ۔ حالانکہ عام مجالس میں تو ہم اس کا یہ سبب سمجھتے ہیں کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں، تو حضور داہنی طرف رخ کر کے فرماتے تھے، پھر یہ کہ سامنے رخ کر کے فرمایا تاکہ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سمجھ میں آ جائے، پھر بائیں طرف رخ کر کے اسی کو دہرایا تاکہ بائیں ہاتھ والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، چونکہ آدمی ایک ہی ہے، کوئی مجمع نہیں ہے، تو یہاں تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بیان کی گئی، حرصا لکی ما یتقنہ عنہ، اس لالچ میں، اس خواہش میں کہ وہ الفاظ حضرت معاذ کو جوں کہ تو یاد ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو، اور وہ الفاظ جو ہیں جو کہ تو امت کو منتقل ہو جائیں، اس لیے کہ اب جو جوابات آ رہے ہیں، ایک جواب آپ نے دیا، پھر خود آپ مزید کچھ فرمائیں گے، تو یہ ہے اصل میں کہ جو حکمت دین کا ایک بہت عظیم خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بہتر انداز میں مستفید ہونے کی توفیق